کہ وہ سزاؤں کے خلاف بھی اپیلیں سن سکتے ہیں۔ 199 میں بہت سارے ایسے کرمنل پروسیڈنگز ہیں جو ایمینیٹ ہوتی ہیں، بشمول کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اینڈ مینی ادرس۔ کئی ایسے اسٹیچوٹس ہیں کرمنل کے اسٹیچوٹس، یہ جو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے اس کی اپیل نہیں ہے، یہ 199 کی ریٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ سزا درست ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی۔ آرمی ایکٹ کی اپیل نہیں ہے، یہ 199 کی ریٹ میں نائک صاحب بہت سارے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے، آرمی ایکٹ ہے اور کئی ایسے اسپیشل کرمنل لاز ہیں جن میں رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا، ہم 199 کی ریٹ کر کے اس کو سیٹیسفائڈ کراتے ہیں یا اس کو اپ ہولڈ ہوتی ہے، وہ اپیلیں آلریڈی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا رہی ہیں نا۔ تو لاجک سے بات کریں، ہر کیس کو جب سب اب جوڑ دیتے ہیں نا کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ، تو پھر سر ہماری ذاتی انا اور ذاتی اس میں مشاہدہ اور ذاتی جو ہمارے انٹرسٹ ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ جو لیجسلیشن ہے دس از فار پوسٹیرٹی، اور دوسری بات ہے کہ لیجسلیشن سٹیگننٹ بھی نہیں ہے۔ سیکنڈ آرگومنٹ اسی کا کاؤنٹر کروں گا، جیسے لیڈر آف ہاؤس نے کہا آپ لے آئیں اچھی تجاویز بنا کے، پرائیویٹ ممبر بل آپ بھی جمع کروائیں، ہم بیٹھ کے اسے ایگزامن کریں گے۔ اگر آپ یہ کنونس کر لیں ہاؤس کو کہ یہ اپیل یہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں ہونی چاہیے، دونوں ایوان میجورٹی ووٹ سے ادھر بھیج دیں، سر آنکھوں پہ ہم آپ کے ساتھ، نیشنل اسمبلی میں جی سر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، تو سر اس کو نا پولیٹیسائز نہ کیا جائے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن آپ کے آنریبل ممبر ہیں ہمایوں صاحب، دوسری جو علامہ نے بات کی، مجھے ڈار صاحب یہ تاکید فرما کے گئے تھے کہ پاکستان نے سر اس تنازع میں ہمیشہ اپنے ہمسایوں کو مقدم رکھا ہے۔ پاکستان اس خطے کے مسلم ممالک میں سے واحد مسلم ملک ہے جس نے حملے کی مذمت بھی کی، نہ صرف مذمت کی بلکہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ودن 2 آورز اپنے ہم منصب وزیر خارجہ جناب عراقچی صاحب سے، ایران کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور یہ بھی کوشش کی کہ یہ تنازع پھیلے نہ، اور سعودی عربیہ کے حوالے سے جو بات وہ کر کے گئے ہیں ان کو یہ ایشورنس بھی دی کہ یہ زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا کہ طاقت کا استعمال ہوا ہے، ہمیں اس بات پہ دکھ ہے، اس سارے کراچی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی اور گلگت میں بھی وزیر اعظم صاحب نے بھی ہدایت کی ہے کہ اس کا باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کچھ جگہوں پہ معاملہ اس حد تک نہیں بگڑا، کچھ اس کی وجہ یہ تھی کہ سر یہ جو سفارتی پریمسز ہوتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، ہم میں سے بہت ساروں نے انٹرنیشنل لاء پڑھا ہوا ہے، جو سفارتی پریمسز ہیں یعنی سفارت خانے کی جو عمارات ہیں سر، وہ ان کی ٹیریٹری ہی تصور ہوتی ہے اس ملک کی، اس لیے ان کا جھنڈا اس پہ لگا ہوتا ہے۔ سر ہمیں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑ، جی سر میں جا ہی نہیں رہا، میں ویسے ایک بات صرف یہ عرض کر رہا ہوں، آئندہ کے لیے ہم سب کے لیے یہ سبق ہے، مظاہرین کے لیے بھی پولیس کے لیے بھی، کہ ریاست کو بھی آنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے اس سے بہت پہلے، اور مظاہرین سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے اس فورم کے توسط سے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آپ کی حکومت آج تک پورا غیر جانبدارانہ رول پلے کر رہی ہے اور پوری ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ایسکیلیشن کی۔ وزیر اعظم صاحب کا بھی یہی بیانیہ ہے، وزیر خارجہ کا بھی یہی بیانیہ ہے۔ کل جو پارلیمنٹری لیڈرز کو بریفنگ دی گئی ہے، ایک ایک چیز ان کے سامنے بیان کی گئی، ہمیں خوشی ہوتی جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے خود جا کے انوائٹ کیا اپوزیشن کو کہ وہ اگر تشریف لے آتے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں یہ ساری باتیں ہم وہاں پہ اندر بیٹھ کے کر سکتے تھے، لیکن ریسٹ ایشور گورنمنٹ از ویجیلنٹ سر، ہم پوری باریک بینی سے حالات سے آگاہ ہیں، اور وزیر اعظم صرف اس کشیدگی کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے افغان اور ایران اور خلیجی صورتحال پہ دن میں 2 میٹنگز لے رہے ہیں۔ وزارت خارجہ میں ایک کرائسس سیل قائم کیا گیا، وزیر خارجہ صاحب ابھی اسی وجہ سے جانا پڑا ہے انہیں کہ انہوں نے کامن ویلتھ والے جو ایمبیسڈرز تھے ان کے ساتھ میٹنگ کر لی تھی، وہ معذرت کر کے، ورنہ یہ ساری باتیں وہ خود کرتے۔ سر بڑے ہی سنگین دور سے گزر رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، اکٹھے یک آواز ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں کہ یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، یہ نہیں ہوئی، یہ کیسے ہوگی، یہ درست ہو جائیں گی، کل کو آپ کر دیں گے یا اسی دور میں آپ کے کہنے پہ بھی درست ہو سکتی ہیں۔ لیکن سر جہاں پہ اور پاکستان کی سالمیت کی ہے، ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہے، ہمیں ایک آواز بن کے سوچنا ہے، اور ہمیں پاکستان زندہ باد کے نعرے کے نیچے کھڑے ہونا ہے۔ بہت شکریہ۔